تو ایک بہت ہی فواد ایک ہسٹورک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یہ مومنٹ ہے، ویجولز ہیں، مناظر ہیں بیجنگ سے گریٹ ہال آف پیپل کے، جہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا، بہت زبردست انہیں گارڈ آف آنر پریزنٹ کیا گیا، اور جس کے بعد بہت ہی اہم ہم نے دیکھا کہ جو ایک گفتگو ہے وہ بھی کی چینی صدر سے، اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور پوری دنیا ہی اس کے اوپر نظریں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ یہ دورہ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے چونکہ بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ چائنا کے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً زور بھی ڈالیں گے چائنا کے اوپر کہ وہ آبنائے ہرمز کے معاملے کے اوپر ایران کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس جنگ کے حوالے سے ایران کو قائل کرنے کی کوشش کرے اور آبنائے ہرمز کھولنے کی کوشش کرے۔ تو یہ بہت اہم دورہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو آج یہاں پر گریٹ ہال آف پیپل میں موجود ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور جس طرح شیرین آپ بتا رہی تھیں کہ بڑا شاندار ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو دورے ہوتے ہیں خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہوگا شیرین، سوال یہی ہے ہمارا کہ کیا اس دورے کے دوران کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، کوئی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہیں، چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں کیا وہ بہتر ہو سکتے ہیں، امریکہ کے اٹ سیلف خود بھی، چونکہ خاص طور پر ہمیں شیرین یاد ہوگا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 2017 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی پہلی مدت تھی ان کی، اس میں وہاں پر دورہ کیا تھا، اور اس وقت بھی تجارتی جنگ کے حوالے سے خاصی جو آپس میں چلتی رہتی ہے تجارتی جنگ چائنا کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چل رہی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ رہتی دنیا ہے اس وقت تک یہ قائم رہے گی، چونکہ چائنا بہت تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں شامل ہے، ٹیکنالوجی بڑھنا، اور دیکھیں تبھی اس وقت میں بھی ایلون مسک موجود ہیں، which represents کہ اس حوالے سے جو اس دورے میں بھی ٹیکنالوجی کے سینٹرک بہت ساری اہم ملاقات پر اس ملاقات میں بات چیت ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا فواد کہ ایک بہت ہی کلیدی ہم نے دیکھا کہ اس میں جو رول ہے بالخصوص اس بائیلیٹرل ملاقات کا، وہ یہی ہے کہ جو ایران امریکہ والا جو ایک تنازع ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کرنٹ سیناریو ہے اس میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے اہم پوائنٹرز ہیں جو کہ ڈسکس ہوں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے، جب ہم گاہے بگاہے اس حوالے سے بات کرتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ بہت اہم دورہ ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، بیکاز یہ نوٹیفائی کرے گا کہ واٹ چائنا ہیز ان اٹس مائنڈ کہ جی اس وقت کرنٹلی اس جنگ کو لے کر اب جو ڈیسیجن سامنے آئیں گے وہ بڑے ایک ہم دیکھیں گے بڑی ڈیسائسو اس ملاقات کو تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا جی بالکل نہیں آپ بالکل کنٹینیو کریں۔ میں اس میں یہی بالکل آپ کی صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ بڑے ڈیسائسو مومنٹ ہیں، اور اب یہی طے کریں گے کہ آگے مشرق وسطی میں جاری جنگ کا مستقبل کیا ہوگا، چونکہ دیکھیں شیرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس کے حوالے سے چائنا بھی متاثر ہو رہا ہے، اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر اگر کسی کو کہا جائے تو وہ چائنا ہوگا۔ تو یہ گریٹ ہال آف پیپل کے ہم مناظر بھی آپ کو میرا خیال ہے کہ ہم اندرونی مناظر بھی اس کو دکھائیں گے ہم، جہاں پر اب چونکہ باہر تو گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا ہے، اور اب جو مناظر ہم نے آپ کو دکھانے ہیں وہ اس کانفرنس ہال کے دکھانے ہیں کہ جہاں پر ان وفود کے درمیان آپس میں ملاقات ہوگی۔ تو وہاں پر پہنچ چکے ہیں مارکو روبیو، پہنچ چکے ہیں امریکی وفد وہاں پر پہنچ چکا ہے، پیٹ ہیگزت وہاں پر موجود ہیں، اور یہ ہے گریٹ پیپل ہال آف چائنا کا وہ اندرونی کانفرنس ہال جس میں مجھے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا متاثر ہو رہے ہیں مارکو روبیو صاحب، یہاں پر بڑا متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ کچھ اپنے جو دوست جو آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو ان کو باقاعدہ بتا بھی رہے ہیں کہ جی یہ چیز دیکھیں، فلانی چیز دیکھیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے شیرین۔ بالکل ایسا ہی ہے، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ پروسیڈ ود، بیکاز جب بھی ڈپلومیٹک جو پروٹوکالز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اکمپنی کرتے ہوئے گریٹ ہال آف پیپل، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کانفرنس روم کے جو ہے وہ غالباً مناظر ہیں، اور یہی وہ روم ہے جہاں پر دنیا میں جو اس وقت جاری جنگ ہے
جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے ناظرین. یہاں پر ہونے والے جو بڑے اہم فیصلے ہیں وہ ہونے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور چائنا کے درمیان آپس میں ان کے کیا تعلقات ہوں گے, یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ جب یہاں پر دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں, دنیا کی 2 عالمی طاقتیں, جب ان کے نمائندے یہاں پر بیٹھیں گے, کیا گفت و شنید ہوگی اور کیا اس کے اثرات ہوں گے. یہ جو کانفرنس ہال ہے وہ تاریخی لمحوں کا گواہ ہوگا بیسیکلی. آگئے جی, ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ گئے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آپ دیکھ سکتے ہیں, چینی صدر شی جن پنگ بھی, اس سے پہلے ان کا وفد یہاں پر پہنچا تھا, اور جیسے کہ فواد نے بڑے اچھے سے نریٹ کیا کہ کس طریقے سے مارکو روبیو اس ہال سے جو میں تو کہوں گا متاثر ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے بیکاز ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ دیکھیں پوری دنیا انہوں نے دیکھی ہے. مارکو روبیو ظاہر ہے امریکی وزیر خارجہ ہیں, پوری دنیا دیکھی, اور امریکہ اٹ سیلف سب سے بڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سپر پاور ہے. لیکن اس طرح سے دیکھیں نا, اب آپ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, امریکی صدر کے لیفٹ پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مارکو روبیو بیٹھے ہوئے ہیں, پیٹ ہیگزیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں, پورا وفد یہاں پر موجود ہے. اور یہ ہیں وہ مناظر کہ جب اب دنیا کی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے, اس ملاقات میں یہ طے ہونا ہے. چونکہ جنگ اگر یہاں پر رک جاتی ہے ناظرین, دیکھیں اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا. اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن یہاں سے کوئی چیز اگر طے نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے شیرین اور کوئی موقع, اس سے بڑا موقع نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا موقع نہیں ہوگا بالکل, کیونکہ دیکھیں نا یہ ایک تاریخی لمحہ ہے, اور یہ جو کانفرنس روم ہے یہ اس لمحوں کا گواہ ہے کہ اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں کیا اہم فیصلے ہوں گے. اسٹریٹ آف ہارمز آپ نے بتایا کہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. ظاہر ہے اب چائنا اس حوالے سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, تو بہت حد تک, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے, جب وہ انالیسس ڈیولپ کرتے تھے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا آج سے 1 ہفتے پہلے کہ یہ جو دورہ ہے نا, اور وہ ہسٹورک لمحہ آ چکا ہے, یعنی کہ یہ دورہ بڑا ڈیسائسو ہونے والا ہے اس تناظر میں کہ کیا ڈیسیجن یہاں سے آگے چلتے ہیں, کیا اب دنیا کس جانب شیپ اپ ہوتی ہے. یعنی یہ جو میز ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو کیبنٹ ہے, ان کے ساتھ جو ٹاپ نوچ آفیشلز ہیں امریکہ کے, وہ موجود ہیں. ایگزیکٹلی آن دا کنٹری سائڈ, اپوزٹ سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چینی صدر ہے شی جن پنگ وہ موجود ہیں, اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ موجود ہیں. تو یہ بڑا ایک اہم لمحہ ہے, اور یقینی طور پر اگر ہم اسے کہیں کہ گریٹ ہال آف پیپل کا یہ کانفرنس روم ایک تاریخی لمحوں کا گواہ بننے جا رہا ہے. 为世界注入更多的稳定性，能不能着眼两国人民的福祉和人类前途命运，共同开创两国关系的美好未来？这些可以说是历史之问、世界之问、人民之问，也是我同您作为大国领导人需要共同书写的时代答卷。今年是美国独立250周年，我向你和美国人民表示祝贺。我始终认为，中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇。中美关系稳定是世界的利好，双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。我期待着同总统先生就事关两国和世界的重大问题交换意见，共同为中美关系这艘大船领好航、掌好舵，让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份。我就先说这么多，请总统先生讲。Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor
like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing, and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business, and it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.